حضرت نوح علیہ السلام مزید اللہ تعالیٰ سے بات کریں وقد اضلوا کثیرا، اور تحقیق انہوں نے بھٹکا دیا بہت سوں کو. اللہ تعالیٰ انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا. ولا تزد، اور نہ تو اضافہ کر، الظالمین ظالموں کو، الا مگر، ضلالا گمراہی میں. اللہ تعالیٰ اب ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں تو نہیں بڑھانا، یعنی اب آپ ان ظالموں کو گمراہی میں بڑھائیے. مما، بوجہ اس کے جو، خطیئاتہم، خطائیں تھیں ان کی، اغرقوا، وہ غرق کیے گئے، فادخلوا، پھر فوراً داخل کیے گئے، نارن، آگ میں. ان کے گناہوں کے سبب یہ غرق کر دیے گئے. طوفان نوح آیا جس میں یہ تمام نافرمان لوگ ڈبو دیے گئے. فادخلوا نارا، پھر فوراً داخل کیے گئے آگ میں. یعنی قوم نوح غرق ہوئے تھے اور غرق ہونے کے ساتھ ہی ان کو آگ میں ڈال دیا گیا. اس آیت کو عذاب قبر کی دلیل کے طور پر بھی لیا جاتا ہے. اب یہ تو غرق ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ غرق کر دیے جانے کے بعد فوراً آگ میں داخل کر دیے گئے. یعنی عذاب قبر میں پانی ان کے لیے آگ بن گیا. مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے. فادخلوا ماضی کا صیغہ ہے، یعنی یہ داخل کیے جا چکے آگ میں. فلم، پھر نہ، یجدو، انہوں نے پایا، لہم، اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، انصارا، کوئی مددگار. ان کو اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ملے گا، اور اللہ ان کی مدد ہرگز نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کفار کی، نافرمان لوگوں کی مدد نہیں کرتا. وقال نوح، اور کہا نوح علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب، لا تذر، نہ تو چھوڑ، علی الارض، زمین پر، من الکافرین، کافروں میں سے، دیارا، کوئی بسنے والا. یہ دعا حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کے رویے سے تنگ آ کر یا غصے کی حالت میں یا بے صبری کی بنا پر نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ وہ تو اولو العزم رسولوں میں سے تھے، وہ تو بہت ہی زیادہ صبر کرنے والے تھے. انہوں نے تو 950 سال اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچایا. انتہائی صابر انسان تھے. تو انہوں نے یہ دعا قوم کے رویے سے تنگ آ کر یا غصے کی حالت میں یا بے صبری کی بنا پر نہیں کی. ایسا لگتا ہے کہ یہ دعا قوم کے رویے سے تنگ آ کر، غصے کی حالت میں اور بے صبری کی بنا پر حضرت نوح علیہ السلام نے کی ہوگی، جبکہ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے. آپ علیہ السلام نے یہ دعا بے صبری کی بنا پر نہیں کی، غصے کی حالت میں نہیں کی، اور نہ ہی اپنی قوم کے رویے سے تنگ آ کر کی، بلکہ اپنی پوری زندگی کے تجربے کی بنا پر، اور پوری زندگی میں بھی 950 سال کی تبلیغ کے تجربے کی بنا پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اب میری قوم ہدایت نہیں پا سکتی. وہ نہایت مایوسی کے عالم میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اور آپ علیہ السلام کی دعا اللہ کی مشیت کے عین مطابق تھی. اگر آپ علیہ السلام ایسی دعا نہ بھی کرتے تو بھی ان پر عذاب کا وقت آ چکا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی بھی حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بات بتا دی تھی کہ اب آپ کی قوم سے کوئی شخص بھی ہدایت نہیں پائے گا. آپ کی قوم میں سب کوئی ایمان نہیں لائے گا. جو لا چکے بس لا چکے، اب کوئی نہیں لائے گا. اس بات کا ذکر سورہ ہود کی آیت نمبر 36 میں آتا ہے. نوح علیہ السلام کی طرف یہ وحی کی گئی تھی کہ
اب آپ کی قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اب ان کے سوا اب کوئی اور ایمان لانے والا نہیں ہے، اب آپ ان کی کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے بھی پھر نہایت مایوسی کے عالم میں یہ دعا کی تھی، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ دیارہ کا جو لفظ ہے دال واو را سے ہے، گھومنا اور گردش کرنے کو کہتے ہیں، اور یہ لفظ دار سے بھی ہے، گھر کو کہتے ہیں، اور گھروں میں ہی لوگ بستے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اب اس زمین پر کسی کافر کو تو نہیں بسانا، ان کا بے شک تو ان تذرہم اگر تو چھوڑے گا ان کو، یعنی اگر تو نے انہیں اس دنیا میں چھوڑے رکھا، یضلوا وہ بھٹکا دیں گے عبادک تیرے بندوں کو، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کو کئی نسلوں کا تجربہ ہو گیا تھا، اسی بیسس پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنے بگڑے ہوئے لوگ ہیں کہ یہ اور لوگوں کو بھی بگاڑیں گے۔ کچھ لوگ بہت زیادہ بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، خود تو بگڑے ہوئے ہوتے ہی ہیں، دوسروں کو بھی بگاڑتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا، یعنی ان پر اگر عذاب نہیں بھیجا، تو وہ تیرے بندوں میں سے بہت سوں کو بھٹکا دیں گے۔ اللہ اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا، یعنی اگر ان پر تو عذاب نہیں بھیجے گا تو یہ بھٹکا دیں گے تیرے بندوں کو۔ ولا یلیدو اور نہ وہ جنم دیں گے الا فاجرن مگر فاجروں کو، کفارہ سخت کافروں کو، یعنی ان کی نسلوں سے مزید فاجر اور کافر ہی پیدا ہوں گے۔ فاجر کہتے ہیں بہت زیادہ گناہ گار کو۔ نوح علیہ السلام نے یہ بات اپنی قوم کے ساتھ ایک طویل تجربے کی بنا پر کہی۔ وہ بہت اچھے سے اپنی قوم کے اخلاق کو اور کردار کو جانتے تھے، اور ان کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اب ان کی قوم ہرگز نہ سدھرے گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ان کو بذریعہ وحی یہ بات بتا دی تھی۔ ربی اغفر لی، اے میرے رب بخش دے مجھ کو۔ اب اپنے لیے دعا کر رہے ہیں، اتنی محنت اللہ کے راستے میں کی، اتنے سال اللہ کے راستے میں لگائے، اتنا کچھ کر کے بھی استغفار کر رہے ہیں۔ ہم اپنا آپ دیکھیں تو ہم نے دین کی کیا خدمت کی ہے، ہم نے اپنے نامہ اعمال کو کیا سنوارا ہے، ہمارے استغفار کا حال دیکھیں، ہم کتنا استغفار کرتے ہیں۔ تھوڑا کچھ کر کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو اپنے لیے دعا کر رہے ہیں، رب اغفر لی، اے میرے رب بخش دے مجھ کو، ولی والدی اور میرے والدین کو، پھر والدین کے لیے دعا کی، ولی من اور واسطے اس کے، دخلا جو داخل ہو، بیتیا میرے گھر میں، مؤمنن ایمان لا کر، وللمؤمنین والمؤمنات اور مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو۔ انہوں نے پھر ان تمام مومنین کے لیے دعا کی جو ان کے گھر میں داخل ہوئے، یعنی ایمان لانے کی نیت سے۔ جو مومن بن کر میرے گھر میں داخل ہو، اللہ اس کو بھی تو معاف کر، اور ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو بھی تو معاف کر۔ اس آیت میں نوح علیہ السلام کی اس دعائے مغفرت کا ذکر ہے جو انہوں نے اپنے لیے کی، اپنے والدین کے لیے کی، اور ان اہل ایمان کے لیے کی جو ان پر ایمان لائے تھے، جو کشتی میں سوار ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پہلے تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی مغفرت کی دعا کی۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ اور نہ تو اضافہ کر ظالموں کو، الا تبارا
مگر ہلاکت میں. اور ساتھ انہوں نے پھر کافروں کے لیے مزید ہلاکت کی بد دعا کی. اس آیت سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ نوح علیہ السلام کے والدین موحد تھے، اسی لیے انہوں نے اپنے والدین کے لیے بھی دعا کی. اور اپنے دور کے مومنین کے لیے بھی کی. اور پھر وللمؤمنین والمؤمنات میں قیامت تک آنے والے بھی مومن مرد اور مومن عورتیں شامل ہیں. وللمؤمنین والمؤمنات کے کلام سے اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ جو اس دور سے پہلے کے مومن مرد اور مومن عورتیں ہیں ان کے لیے بھی حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، اور جو قیامت تک مومن مرد اور مومن عورتیں ہوں گی ان کے لیے بھی حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی. تو یہاں الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. جو آخر میں بات ہوئی کہ نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو ہرگز نہ چھوڑیے گا ورنہ یہ آپ کے لوگوں کو بھٹکا دیں گے. یہ خود تو کیا ایمان لائیں گے
دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، اور ان کی نسلوں میں فاجر اور کافر ہی پیدا ہوں گے. پھر اس کے فوراً بعد جو انہوں نے دعا مانگی رب اغفر لی، اپنے لیے دعا مانگی، وَلِوَالِدَيَّ، پھر اپنے والدین کے لیے دعا مانگی، پھر وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، اور واسطے اس کے جو داخل ہو میرے گھر میں ایمان لا کر، یعنی ان لوگوں کے لیے دعا کی جو ان پر ایمان لائے اور ان کے گھر میں داخل ہوئے یا پھر کشتی میں سوار ہوئے. پھر انہوں نے تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی دعا کی، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. جو اس دعا کے بعد یا آپ علیہ السلام کے بعد ایمان لائیں گے یا آپ علیہ السلام سے پہلے ایمان لا چکے، یعنی تمام مومنین کو انہوں نے اپنی دعا میں شامل کیا. اور اس دعا کے آخر میں دوبارہ سے ظالموں کی ہلاکت کے لیے بد دعا کی، وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بلایا، اور ہم نے یہ بات پڑھی کہ ہر طریقہ انہوں نے اختیار کیا لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے. انہوں نے جہاں روحانیت کے ساتھ بات کی وہاں بھرپور دلائل بھی دیے. دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں، مدلل بات ہونی چاہیے اور پوری روحانیت کے ساتھ ہونی چاہیے. انہوں نے جہاں آخرت کا تذکرہ کیا وہاں انہوں نے دنیاوی نعمتوں کا بھی ذکر کیا اور بتانے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی. اگر کوئی مشکل پیش آتی تو اپنا مسئلہ اللہ کے آگے رکھا کرتے تھے. تو یہ پوری صورت ایک مضمون کے گرد گھوم رہی ہے اور وہ ہے دعوت اللہ. کہیں پر بھی آپ دیکھیں تو حضرت نوح علیہ السلام مایوس ہوتے نظر نہیں آ رہے. کتنا ان کے اندر صبر و برداشت تھا، کتنی ان کے اندر خیر خواہی تھی اور کتنی زیادہ استقامت تھی. ہر داعی دین کے لیے لازمی صفات صبر و برداشت چاہیے، خیر خواہی ہونا چاہیے اور استقامت والا ہونا چاہیے. اور اگر ہم واقعی حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں تو پھر ان کے طریقہ کار کو دعوت اللہ کے لیے استعمال کریں. اللہ ہم سب سے دین کا بہترین کام لے، اللہ ہم سب کے ہاتھوں سے خوب خیر جاری کرے. اور آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اللہ اس کی نسلوں میں ایمان چلاتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام اس کی بہت بڑی مثال ہے. انہوں نے جو 950 سال تبلیغ کی، ان کی تبلیغ ضائع نہیں ہوئی. وہ کہ اس وقت ان کے دور میں صرف 80 لوگ ایمان لائے تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ آدم ثانی کہلائے. اس کے بعد دنیا میں جو جنریشنز چلی وہ انہی کی اولاد سے چلی، اور انہی کی اولاد سے پھر آگے انبیاء آئے. اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں کو چن لیا نبوت کے لیے، کتاب کے لیے. تو یہ تمام کی تمام کوششیں نوح علیہ السلام کی تھیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں میں ایمان چلایا. تو اگر میں اور آپ بھی دین کی خدمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں بھی ایمان چلائے گا انشاءاللہ. ہماری اولادوں سے بھی اللہ تعالیٰ دین کا بہترین کام لے گا انشاءاللہ تعالیٰ. بس ہماری کوششیں اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، اور سچائی دیکھتے ہیں، خیر خواہی دیکھتے ہیں، استقامت دیکھتے ہیں، اور ہم دین کے راستے میں آنے والی تکلیفوں پر کتنا صبر کرتے ہیں، کتنا برداشت کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں. اور اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے تو یہ دعا خوب خوب کرنی چاہیے ہم سب کو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا بہترین کام ہمارے مرنے تک لیتا رہے، اور ایسا کام لے کہ جس کو وہ قبول بھی کرے اور راضی ہو جائے. تو واضح ہے یہ ساری آیات. سورت بھی مکمل ہوئی اور الحمدللہ
لیسن بھی مکمل ہوا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.